اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس ون چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع اور نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ کہ جس میں آج کے زمانے کے حوالے سے جوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا پہلا ایپیسوڈ کہ جس کا موضوع ہے انٹرٹینمنٹ، جس کو ہم تفریح یا منورنجن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ آج کا زمانہ انٹرٹینمنٹ کا زمانہ ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے ہر ایک کے لیے انٹرٹینمنٹ اور تفریح کو حاصل کرنا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم جانیں کہ اسلام کی نقطۂ نگاہ کیا ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کی وابستگی علم دین سے ہی نہیں بلکہ دنیاوی علوم کے بھی حوالے سے رہی ہے، لہٰذا آپ کے تجربات جو دنیاوی اعتبار سے رہے ہیں وہ اور دینی تجربات بھی ہمارے لیے شامل حال ہوں گے۔ میری مراد ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اس موضوع پہ اپنی روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ میں ون ٹی وی کا اور ان کی ٹیم کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مشاقیر کو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوال پیش کروں گا کہ انٹرٹینمنٹ کی اسلامی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ سوال ہوا کہ اسلام انٹرٹینمنٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے، اگر ہم دنیاوی تعریف دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کو آپ اگر جا کے ڈکشنری میں دیکھیں تو کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے آپ کو پلیجر ملتا ہو، کوئی بھی ایسا کام کہ جو آپ کے لیے دلچسپ ہو، انٹرسٹنگ ہو۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو بالکل الگ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا انٹرٹینمنٹ ایسا ہو کہ جو آپ کی خلقت کے مقصد سے، جو آپ کے کریشن کا پرپس ہے، اس سے آپ کو قریب اگر نہ بھی کر رہا ہو تو اس سے دور نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر آپ کو اپنے کریٹر سے دور کر رہا ہے یا آپ کے کریشن کا جو پرپس ہے، the purpose for which we have been created، اگر اس سے ہمیں دور کر رہا ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ اسلام کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت سے یہاں مراد نماز اور روزہ نہیں ہے صرف، بلکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی اس کو ماننا اور اس کی ماننا بس۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہماری جو خلقت کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا جو کلی نتیجہ نکلا اس کو میں جلدی سے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری خلقت کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 آورس ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے سوائے خدا کی عبادت کے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور 24 آورس ایسا نہیں کہ ہم مصلی پہ ہیں یا ہم روزے سے ہیں یا ہم مثلاً حج پہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہی نہیں ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ عقل کی جو تعریف بیان کی ہمارے چھٹے امام نے کہ اللہ کی جس کے ذریعے عبادت کی جائے، تو عقل کو اگر ہم انٹرٹین کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا تعلق کس سے؟ ہمارے مائنڈ سے ہے نا۔ تو ہم اپنی عقل کا استعمال اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ کی عبادت۔ تو انٹرٹین ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کریں گے جس سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے جو اسپورٹس ہیں، اگر آپ اس میں انٹرٹین ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو بدن آپ کو بطور امانت دیا ہے اس کی ورزش ہونی ہے، نیت۔ یا مثلاً ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم عبرت حاصل کر رہے ہوں۔ لغو اور بیہودہ چیز کو اگر ہم بطور انٹرٹینمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اپنی بات کو خلاصے میں بیان کروں کہ اسلام انٹرٹینمنٹ کو یوں ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس سے آپ کو پلیجر مل رہا ہو، جس سے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو، مگر وہ خدا سے قریب ہونے کا سورس ہو، اس سے دور ہونے کا سورس نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بآسانی جوانوں کو سمجھایا اس بات
کے متعلق آپ نے اشارہ کیا. لیکن آج کل بہت سارے ایسے سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے, خاص طور سے بات کی جائے تو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, اور انٹرٹینمنٹ بآسانی آپ کو کامیڈی ویڈیوز کی صورت میں اور موویز کی صورت میں اور الگ الگ طریقے سے مل جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ جو زمانہ ہے وہ انہی چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کو یعنی بتاتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے, انہی چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہیں. میرا سوال یہ کہ ان چیزوں کو جس میں لوگوں کو لذت بھی مل رہی ہے اور بظاہر کوئی ایسا اسلامی قانون جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے, پھر ان چیزوں کو اسلام کیوں نہیں اتنی زیادہ جو ہے پروموشن دیتا ہے, اور ورلڈلی جو ڈیفینیشن ہے انٹرٹینمنٹ کی اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ جی, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے لیے ظاہر میں ہے بس وہی ہے, ہم اس کے باطن پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو ایک ویڈیو ہے جو ہمارے سامنے چل رہی ہے, آج ایسی کون سی مووی ہے یا ایسا کون سا سیریل ہے کہ جس میں صحیح یعنی اگر آپ اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ پہناوا نہیں ہے, تنگ لباس ہے, یا یہ کہ اریاں ہیں آدھا بدن, نیم اریاں بدن ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک سٹوری دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو کیریکٹرز آپس میں کچھ ڈائلاگس بول رہے ہیں اور کچھ ہو رہا ہے, مختلف سینس ہیں کہ جن کو ملا کے ایک مووی بنی ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو کانشیسلی آپ واچ کر رہے ہیں یہ ایک حصہ ہے, سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں آپ کے ایک انفارمیشن جا رہی ہے. مثلا میں چھوٹی سی بات بیان کروں کہ دھیرے دھیرے کر کے آج کے ڈیجیٹل ورلڈ کا ہمارے جوانوں پہ یہ اثر ہوا ہے کہ اگر ہم ایک عورت کو کم لباس میں دیکھ رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, چلتا ہے. یا یہ کہ اگر ہم کوئی سیریل یا مووی دیکھ رہے ہیں, اور آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی OTT پلیٹ فارمز ہیں کہیں بھی کوئی سینسرڈ کنٹینٹ نہیں ہے. اگر وہ گالی بک رہے ہیں تو دیر یوز ٹو بی اے بیپ ان دی پریویس ڈیز, لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب کانشیس میں ہمارے ایک آئیڈیا پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ اف سم ون از ناٹ ویئرنگ پراپر کلوتھ وی کی ناٹ جج دیم, اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا, اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یا اگر وہ گالی بک رہے ہیں تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو نہیں, ایسا نہیں ہے, ہمارے اوپر فرق پڑ رہا ہے. اور دھیرے دھیرے وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ اتنی بار جھوٹ کو دہراؤ کہ وہ سچ لگنے لگے, یا برائی کو اتنا عام کر دو کہ کہا جائے کہ یہ تو بہت کامن سی بات ہے, آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے اسلام انٹرٹینمنٹ کی باؤنڈریز کو لمیٹڈ رکھنا چاہتا ہے, جسے ہم شریعت کا دائرہ کہتے ہیں, یا پھر ان چیزوں میں کہ جو حلال ہوں. ایک آیت ہے قرآن میں, سورہ مومنون, قرآن کا 23 چیپٹر ہے, وہاں پہ اللہ مومنون کے صفات گنا رہا ہے. یقیناً ہمارے ویورز نے بھی اس چیپٹر کو پڑھا ہوگا کہ شروعات ہوتی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یقیناً مومنین کامیاب ہیں وہ کہ جو اپنی نماز میں خاشع ہیں. اب ایک بہت اچھی کوالٹی بیان ہوتی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, مومنین وہ ہیں کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں, یعنی اس سے دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. they deviate away from what is لغو. اب لغو کیا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں بیہودہ کہتے ہیں, which is like senseless, which does not have any purpose. مثلا اسی آیت کی ضمن میں بیان ہوتا ہے کہ میوزک لغو میں آتی ہے. اب آپ نے جو بات شروعات میں کی کہ اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کو اسلام اپروو کیوں نہیں کرتا ہے, وہ اسی لیے کہ یہ بیہودگی ہے. کون سا ایسا آپ اس میں مقصد حاصل کر رہے ہیں, یعنی اپنے مقصد سے آپ کہاں قریب ہو پائے ایسے کسی کنٹینٹ کو دیکھ کر. بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. قبلہ, یہ تو یقینی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بیان کی ہے کہ اگر اس نظریے سے دنیاوی انٹرٹینمنٹ کو دیکھا جائے تو واقعاً یہ ہمارے نریٹو کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک حیا اور عفت کی جو خیالات مومنین کے ذہن میں ہیں, یا خاص طور سے ان لوگوں کے جو ایک پارمپرک جیون جیتے آ رہے ہیں, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, نہ صرف مسلمانوں کی, کہ ان کے ذہن میں ایک حیا اور عفت پائی جاتی ہے. لیکن ایک ایسا جوان کہ جو ان چیزوں کو درست بھی مانتا ہے, یعنی حیا اور عفت بھی رکھنی چاہیے, اور تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے, اور گالیاں نہیں دینی چاہیے, اور وہ جو بیہودہ چیزیں جو آپ نے لغو کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں موبائل پہ, بل بورڈز پہ, موویز میں, ہر جگہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم جیسا جوان, کوئی بھی ایسا شخص کہ جو اسلامی انٹرٹینمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انٹرٹین ہونا چاہتا ہے, تو ان عادتوں کو کیسے اپنائیں؟ دیکھیے,
آپ نے جو سوال کیا ہے، اگر ہم اس یعنی جو آپ نے پرابلم پیش کی ہے اس کا سلوشن جو دا آئیڈیل سلوشن ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمیں وہ آئیڈیل سلوشن مل جائے. فار ایگزامپل ہم یہ چاہیں کہ ایسی حکومت ہو کہ جس کو کوئی خدا والا لیڈ کر رہا ہو، تو وہ ہر جگہ تو پاسبل نہیں ہے. اگر آپ میری بات کو اشارے سے سمجھ رہے ہیں، بے شک بے شک، تو وہ ہر جگہ پاسبل نہیں ہے. وہیں آئیڈیل سلوشن ہے کہ کوئی ریپرزنٹیٹیو فرام دا کریٹر ہی کمس اینڈ لیڈس دی ہول نیشن. دیٹ از ناٹ آلویز پاسبل. Then he'll decide the whole norms of- if you do not have the best, then at least go for the better. تو یہاں پہ کیا ہے، میں ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے جلدی سے. ایران میں ایک رسم ہے کہ جو سال کا آخری چہارشنبہ ہوتا ہے، وینسڈے، اس میں ان کے یہاں کی رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں. تو ایک شخص نے آغا مکارم شیرازی حفظہ اللہ سے کہا کہ آغا ایک فتویٰ دیجیے اور اس کو حرام کریے، یہ کیا بےہودہ رسم ہے، چلی آ رہی تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آغا مکارم شیرازی، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو فقیہ ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے، بے شک. انہوں نے جواب دیا کہ این دور آقای میرزا شیرازی نیست کہ یک فتوا بدهند و تنباکو حرام بشود. سبحان اللہ. یہ دور آقای میرزا شیرازی کا دور نہیں ہے کہ انہوں نے ایک فتوا دیا اور تمباکو حرام ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ دور متبادل کا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کی جگہ پہ کون سا حلال آئٹم اور چیز لا کے اس کا بدل آ جائے گا، اس کا بدل لا کے دیجیے، اس کو ریپلیس کیجیے. Just because you say something is haram doesn't mean the whole public is going to accept your fatwa or follow you. آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ حرام، اس کو مت یوز کیجیے حلال. تو جو پوائنٹ میرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ حرام کنٹینٹ کو بھی ہمارے جوانوں کے سامنے پروس رہی ہے بطور بقول معروف، کہ اس طرح سے ان کے سامنے دیا جا رہا ہے، تو سب سے اچھا جو اس کا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلال انٹرٹینمنٹ کے کنٹینٹ کریٹ کریں. بے شک. آج اگر آپ جا کے دیکھیں، میں بس اس مثال کو دے دوں کہ کچھ غیرت مند مسلمانوں نے جمع ہو کر 20 کروڑ کا پروجیکٹ کریٹ کیا، جس میں انہوں نے ایک کارٹون غلام مصطفیٰ بنایا، غلام رسول بنایا، اور دوسرا کارٹون کنیز فاطمہ بنایا. یہ 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. ایسے اگر پروجیکٹس ہم بھی آگے لے کے آئیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایسے کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ورلڈ میں کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ صرف آپ ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہم نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس متبادل ہے، یعنی جو ریپلیسمنٹ ہے، اس کا ہم یوز کریں. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نیٹ فلکس پر یا امیزون پرائم پر کوئی مووی دیکھیں تبھی انٹرٹین ہوں گے، اور اس میں پھر خطرہ یہ ہے کہ وہاں پہ نیوڈیٹی بھی ہے اور وہاں پہ گالی بھی ہے؟ بہت سی موویز جو ہیں وہ اہل بیت کے نام پہ بھی بنائی گئی ہیں. آپ غریب توس بھی دیکھ سکتے ہیں، مولا علی علیہ السلام پہ مووی بنی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جناب جابر بن حیان پہ 14 ایپیسوڈز بہت اچھے بنے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں. آپ اس میں سبق مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے، ایران ایک حکومت ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو وہ ایسے کنٹینٹ کو خوب کریٹ کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کا کنٹینٹ تو پرشین میں ہے. تو اب یہ ہمارے ون ٹی وی کے ہی توسط سے بہت سے سیریلز ہیں کہ جن کی اردو ڈبنگ کی جا رہی ہے، اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو آپ ان سیریلز کو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی یعنی اہل بیت علیہم السلام پر ضروری نہیں کہ ہر سیریل اور ہر مووی ہو، لیکن ان کی تعلیمات کو اگر ہم کسی سیریل یا کسی مووی کے ذریعے اجاگر کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے دین اسلام کی خدمت ہے، اور یہ ایک حلال انٹرٹینمنٹ ہو گیا. اسٹوری بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، ٹوسٹ اینڈ ٹرنز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سبق بھی ہے. اور جب ایرانی سیریل ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حجاب کو بھی انہوں نے آبزرو کیا ہوگا، اور کوئی فحش بات تو بہت دور کی بات ہے. تو ہم ایسے جسے کہتے ہیں کہ چینلز کو اپنائیں کہ جہاں پر ہمیں حلال انٹرٹینمنٹ ملے. یہاں پر ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے، اور اگر وقت سے تجاوز نہ ہو رہا ہو تو میں اس کو عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری ان باتوں کو سن کر ایک جوان جو ان باتوں کو سن رہا ہو کہے کہ بالکل اچھی بات کہی، بس اب آج سے جو ہے مثلا ایرانی جو سیریلز ہیں جو ڈبڈ ہوئے ہیں اردو میں ان کو ہم دیکھنے لگیں گے، یا جو موویز یوٹیوب پہ اسلامک موجود ہے ان کو نہیں. ابھی آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، کیونکہ ایک طرف ان کا کریشن ہے، ان کی گرافکس ہے اور ان کا کنٹینٹ ہے، تو اس طرح سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا جو یوٹیوب پہ اسلامک موویز ہیں. تو اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے ہمارا ذہن کہ اگر ہم فار ایگزامپل غریب توس کا پہلا ایپیسوڈ لگایا، تو جیسا آپ نے دیکھا نا آج کل اٹینشن اسپین اتنا کم ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں ارے ہٹاؤ 5 سیکنڈ کے بعد. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، کہاں وہ بہترین ایچ ڈی گرافکس اور کہاں وہ کنٹینٹ اور کہاں وہ پلاٹ، یہاں تو وہ سلو اسٹوری. تو اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اپنے ذہن کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ ڈونٹ گو ٹورڈس دیٹ کنٹینٹ
वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम दी सुपरफिशियली वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन उसके अंदर जहर है, सांप की तरह के ऊपर खाल बड़ी चिकनी, अंदर जहर है। इधर आओ, ये वो कंटेंट है कि जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। बहुत अच्छे अंदाज में आपने जवाब दिया क़िबला, और एक ख़ास नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया जो बहुत पसंद आया, और शायद जवानों के लिए और मोमिनीन के लिए जो इस मुश्किल से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत मदद साबित होगी इसमें, कि हम किसी भी कंटेंट को बतौर एंटरटेनमेंट इंतखाब करने से पहले सोचें जी कि हम देख क्या रहे हैं और हमें इससे हासिल क्या होने वाला है। क्योंकि एंटरटेनमेंट, स्पेशली अगर आप अभी ख़ास तौर से डिजिटल एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, लिहाजा इस ज़िम्न में गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम कोई भी कि इस तरह का कंटेंट अगर हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारा फ़रीज़ा है कि हम सोचें कि अव्वलन ये है क्या और इसका नतीजा हमें क्या मिलने वाला है। अलमुख्तसर ये कि सोचना चाहिए कि हम कौन सा कंटेंट यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे दीनी एग्जाम्पल्स आपने दिए। शहीद कूफा है, जनाब जाबिर इब्न हय्यान के हवाले से, मुख्तारनामा है जो ऑल टाइम फेवरेट है हम सबका। हम सब इन सब कंटेंट्स का इस्तेफादा कर सकते हैं, और दीगर इस्लामी चैनल्स भी हैं जो करोड़ों करोड़ लगा के इस तरह के कंटेंट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारा फरीज़ा ये है कि हम इंतखाब पहले करें, सोच समझ के इंतखाब करें, और बहरहाल इस तरीके से इंशाअल्लाह ये मुश्किल हमारे लिए हल हो जाएगी। मैं आखिरी सवाल इस पूरे मौजू का माहसल जो है वो मैं आपकी खिदमत में आपसे चाहता हूँ कि बहरहाल आप जवाब दें, इजमालन आप जवाब दें कि डीमेरिट्स क्या हैं वर्ल्डली इंटरटेनमेंट के और मेरिट्स क्या हैं इस्लामिक इंटरटेनमेंट के। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वर्ल्डली इंटरटेनमेंट के बारे में अब तक हमने जो बातें की उससे बिल्कुल सामने की जो दो डीमेरिट्स मालूम हो रही हैं वो ये है कि आप पहली बात तो बेहया हो जाते हैं। अगर कोई वर्ल्डली इंटरटेनमेंट को लेके चल रहा है, मिनो अन जैसा है वैसा हम उस कंटेंट को फीड करते जाएंगे, तो आप बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द वर्ल्डली इंटरटेनमेंट, फिर आप उसमें कहीं ना कहीं अपने दीन को दखल दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि आप बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक, मैं मुसलमान भी बल्कि ना कहूँ, इसलिए कि हमारे व्यूवर्स में सब हैं, एनी वन विद अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलेक्ट वुड नेवर चूज टू वेस्ट हिज टाइम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। मोमिन, मैं बहरहाल जल्दी बात को कह दूं, हमारे यहाँ ये होता है कि मोमिन हैं बड़े क्यों कहने, बहुत सबसे अच्छे झुक के मिलते हैं, बड़ा मतलब सलाम दुआ और सबसे बड़े, ठीक है ये भी मोमिन की पहचान है, मगर मोमिन यानी द स्मार्टेस्ट पर्सन वॉकिंग ऑन दिस अर्थ, मोमिन। सुभान अल्लाह। जिस सोसाइटी में जो कहा है ना इमाम ने कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम हमारा चाहने वाला किसी ऐसी जगह रह रहा हो जहाँ पे और लोग भी रह रहे हों और वो उनमें से सबसे ज़्यादा मुत्तकी ना हो, सबसे ज़्यादा साहिब वरा और परहेजगार ना हो। तो ये है, तो मोमिन जो है वो स्मार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिबास बहुत अच्छा पहन रहा हुआ है, चश्मा लगाया हुआ, मसलन नहीं। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि वो अपने वक्त को बिल्कुल कैलकुलेटेड रखता है कि हमें ये वक्त इतना इसमें देना है, ये वक्त इसमें। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे वक्त की बर्बादी है, जो आजकल एक टर्म चला है बिंज वॉचिंग। मंडे टू फ्राइडे आई वर्क एंड देन इन द वीकेंड्स 25 एपिसोड का एक सीरियल है वो मैंने देख डाला। इस तरह से लोग फ़ख्र से शेयर करते हैं। तो बहुत बड़े दो नुकसान, वरना तो लिस्ट लंबी है, लेकिन जस्ट टू कीप द लिमिटेड टाइम इन माइंड दैट वी हैव, एक तो बेहयाई इंसान की बढ़ती चली जाती है और दूसरे वक्त की बर्बादी। और इसी को अगर हम पलट लें तो इस्लामिक इंटरटेनमेंट्स की अगर आप मेरिट्स देखिए, हम अपने अंदर जो हमको अल्लाह ने हया दी है उसका हम पास रखते हैं, मुत्तकी तक़वा। हम अपने आप को हर उस चीज़ से दूर रखते हैं कि जिससे हमारा खालिक नाराज़ है। अल्लाह उस जवान से, हदीस में लफ्ज़ बुग़्ज़ आया है, इन्नल्लाह यबग़ज़ु, इस तरह से आया है कि अल्लाह उस जवान से नफ़रत करता है, यानी बुग़्ज़ रखता है कि जो अपने वक्त को बर्बाद करे। बेशक। तो ज़ाहिर है कि हम जब एक इस्लामिक इंटरटेनमेंट की अप्रोच लेके चलेंगे तो हम कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि इंटरटेनमेंट का मौका ही तब आएगा कि जब हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हों। और तब भी ये होगा कि इंटरटेनमेंट तब भी हमारा वो होगा कि जो हमें फ़र्दर अपने खुदा से करीब कर रहा है, यानी वो भी एक तरह से वो फरीज़े में आ जाएगा। तो अव्वल तो ये कि हम साहिब हया होंगे, साहिब तक़वा होंगे, और दूसरे ये कि हमारे औक़ात मुनज़्ज़म होंगे। एक हदीस पढ़ के मैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनकी शहादत का दिन कुछ दिनों पहले गुजरा 25 रजब, जहाँ फरमाते हैं कि अल खैरु कुल्लुहु फ़ी सलास ख़िसाल, कि खैर सारी की सारी 3 खसलतों में है, अन्नज़र वस्सुकूत वल कलाम,
دیکھنے میں، خاموش رہنے میں اور کلام میں. پھر وہ آگے فرماتے ہیں فَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ لَهْوٌ. ہر وہ نظر کے جس میں کوئی سبق نہ ہو، کوئی لیسن نہ ہو، وہ بیہودہ ہے. بس یہیں تک میں نے حدیث کو پڑھنا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ جو اسکرین ہے اور جس پہ بیٹھ کے ہم 20 اور 25 ایپیسوڈز دیکھے جا رہے ہیں، اس سے ہم کوئی سبق بھی حاصل کر رہے ہیں، یا یہ کہ بیہودگی میں ہم کہ جس کے ماتھے پہ مومن کا لیبل لگا ہوا ہے، شیعہ علی کا مومن، محب علی کا کم از کم لیبل لگا ہے، وہ اپنا 2 سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ایک بیہودہ کام میں برباد کر رہا ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن دس، اور ہمیں اپنا حساب کتاب رکھنا چاہیے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ بے حیائی کی طرف انسان بڑھتا ہے اگر وہ دنیاوی انٹرٹینمنٹ میں غرق ہے، اور دوسرے اس کو اپنے یعنی وقت کی بربادی ہے. اور ادھر آپ اسلامک انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کریں تو آپ اپنے جسے کہتے ہیں کہ یو آر موسٹ آف دا ٹائم کانشیس آف یور کریٹرز پریزنس، اینڈ سیکنڈلی یو آر مینیجنگ یور ٹائم ویری ویل. بہت بہت شکریہ قبلہ. آپ کی بات سے ہی ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اولاً بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ برائی جتنا ہمیں اچھائی کو جاننا چاہیے، کم از کم برائی کو بھی جاننا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے برائی سے کی معلومات ہوگی تب ہم اس سے بچ سکیں گے. ہمیں معلوم ہوگا کہ فلاں چیز صحیح ہے، فلاں چیز غلط ہے. تو اس بنا پہ بھی بہت لوگ یعنی یہ غلط جواب ہے ان کا، لیکن بہرحال آپ سے اس کا بھی جواب چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نیٹ فلکس یا فلاں پلیٹ فارم پہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ برا ہے تو کیسا برا ہے، اس سے کیسے بچا جائے وغیرہ وغیرہ. اس کو بہرحال آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، اگر اسلام کی روح اسلام کو کوئی سمجھ لے تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا. اگر یہ آپشن ویلڈ تھا کہ برائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے برائی میں ملوث ہونا پڑے گا، تو پھر اللہ کو کسی نبی کو بھیجنے کی کسی ضرورت ہی نہیں تھی. ہادی کو تم لوگ خود اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کرتے رہو، خود ہی معلوم ہوگا کہ کیا اچھا ہے، اس میں ملوث رہنا، اور خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کیا برا ہے جب برائی میں اتر جاؤ گے. تو پھر اب حالانکہ یہ بھی ایک قسم کا پیراڈاکس ہے کہ برائی کو جاننے کے لیے ہم برائی میں اتریں، تو اتنے جب آپ عادی ہو جائیں گے، جو ایک ہیبٹ کے اوپر پوری آپ اگر بات کریں تو جب آپ عادی ہو جائیں گے، when you are used to something evil, how do you think of coming out of it؟ بے شک، سبحان اللہ. ایک انسان کہے کہ ہم ذرا دیکھیں تو کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں. پیتے 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 عادت ہو گئی، اب آپ چاہیں گے کہ ہاں بھائی معلوم ہو گیا، اب آج سے میں اس کو کوئٹ کر رہا ہوں. لوگ کوئٹ کرتے رہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. تو ویسے ہی برائی آپ کو خود وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. سب اللہ نے بتا دیا ہے. یہ جو فانوس ذہن میں چراغ عقل روشن ہے، یہ ہمیں خود بتاتا ہے بغیر ایکسپیریمنٹ کیے کہ یہ برا ہے. یہاں پہ بہرحال آپ کی بات سے ملاتے ہوئے ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہمیں تجربے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمیں کسی اور کے تجربے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا یا کوئی عالم اس فیلڈ کا نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ ہم خود، اور بہرحال یہ بھی ایک بڑا مشہور قول ہے، کسی نے کہا کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے. تو ہمیں اس موضوع کے بارے میں کہ جس کی برائی ہمیں نہیں معلوم ہے، اگر ہمیں تجربہ ہو گیا تو اس میں ہمیں خود اسلام بھی بری الذمہ قرار دیتا ہے. لیکن اگر ہمیں کسی چیز کی برائی پتہ ہے اور علیم کے ذریعے ہمیں یہ چیز وحی کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ہے، تو پھر اس کو تجربہ کرنا بہرحال یہ ایک بیوقوفی یا ایک جو ہے غلط فیصلہ ہوگا جو بہرحال کسی نے لیا ہو. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ آ سکتا ہے، بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے نیٹ فلکس کے حوالے سے یا مثلاً تھیٹر میں موویز جب ہم جا کے دیکھتے ہیں، اور اس سب کے بارے میں ہم نے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا تو ان کا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے حرام کہہ دیا، انہوں نے یہی کہا کہ اگر حرام میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، شہوت انگیز اس میں کوئی بات نہ ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، فقیہ کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، تعیین موضوع، یعنی یہ آیا فتویٰ اس وقت یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، یہ آ کے فقیہ نہیں بتائے گا. صحیح. ہر مقلد کو خود اس وقت طے کرنا ہوگا کہ یہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے کہ یوں اگر ہے تو حرام ہے، یوں اگر ہے تو حلال ہے، تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے. ایک کلیہ قاعدہ بیان کر دیا ہمارے، جسے ہم فقہی زبان میں کہتے ہیں کہ موضوع کی تشخیص کا کام مقلد کا ہے. بے شک. کہ آیا فتویٰ اس وقت اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں. یہ وہ تو 1 ملین فالوورس ہیں اور 1 ملین کے کیسز میں جو ہے وہ بہت سے یا یہ ہو رہا ہوگا یا وہ ہو رہا ہوگا. بہرحال تو یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر حرام میں پڑھنے کا اشکال نہ ہو، تو آپ دیکھیں نا، اگر ایسا کوئی کنٹینٹ ہے، جیسے ہم نے ایرانی موویز کی بات کی، یا ایسی کچھ شارٹ موویز بھی بنتی ہیں، اس میں سمپل ایک انہوں نے میسیج دینا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
या बहुत से ऐसे ड्रामा यानी ड्रामा जॉनरा की फिल्म बनती हैं, फैमिली ड्रामा जैसे जॉनरा होता है, तो फिल्म है उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। सही। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कोई एक हार्ड लाइनर अप्रोच के एवरीथिंग इज़ हराम, थ्रो अवे योर मोबाइल और अनइंस्टॉल ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स और खाली बस आप इस्लामिक मूवीज़ देखते रहिए। नहीं, डिसाइड आपको करना है कि ऐसी कोई मूवी आप देखने जा रहे हैं जिसमें शहवत अंगेज़ बातें हैं, यानी वो चीज़ें कि जो आपकी शहवत को भड़काती हैं, आपकी जो जिसे क्या कहते हैं उसे आप कार्नल डिज़ायर्स जो आपकी हैं उनको अगर वो भड़का रही हैं, आपका कुछ गलत करने का दिल चाह रहा है, मूवी में ऐसा कुछ दिख रहा है, शॉर्ट में यूँ समझ लें कि कुछ आपने ऐसा देखा कि आपने चाहा कि कुछ गलत करें, मैं पैगाम पहुंचाना भी चाह रहा हूं और इस तरह से पहुंच जाए कि बात पर्दे में रहे और पहुंच जाए। हाँ, तो ये है, तो ये हमको डिसाइड करना है। बेशक। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में आपको ये मिलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हराम है, ड्रेसिंग में खास करके इस चीज़ को खास तौर से इसमें डाला जाता है इस तरह की मूवीज में, ताकि अट्रैक्शन आए लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड। देखिए बात से फिर वही है कि जो आपने कहा बात निकलती है, मूवीज़ में अगर आप जाके गौर कीजिए, क्योंकि मूवीज़ के बारे में जानने के लिए पूरी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई ये भी सोचे हमारे व्यूअर्स में से कि मौलाना साहब ने कितनी मूवीज़ देखी हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में न्यूज़ भी आती है, या कुछ मूवीज़ की जो है वो आप ट्रेलर देख सकते हैं जो 5 मिनट का है। सब कॉन्शियसली आज के यूथ के माइंड में ये मैसेज प्लांट किया जा रहा है। आप पिछली जो 10 मूवीज़ आई हैं उसमें जाके देख लीजिए कि वुमन वुमन रिलेशनशिप और मैन मैन रिलेशनशिप प्रमोट किया, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ख़राबी नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू जज देम, इट इज़ टोटली देयर चॉइस। तो ये डाला जा रहा है। अल्लाह परवरदिगार बहरहाल, अल्लाह से दुआ है कि इस मुश्किल से हमें बहरहाल बआसानी नजात दे कि हम अपने आप को इन तमाम तफरीह के ज़राए से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने आप को बचा ले जाएं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने इस अहम मौजू पे रोशनी डाली, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस एपिसोड में बयान की गई तमाम बातों को मोमिनीन के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए मुफीद करार दे। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।